السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ با کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ نون پہ جو مد ہے، نی جو مد ہے، یہ مد جائز ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مد جائز ہوتی ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں قرآن قاعدہ کے اسباق میں سے مدات کا باب دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ہم قواعد بتائیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھائے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے اسی چینل کی پلے لسٹ جو ہے اس میں قرآن قاعدہ کے نام پر 41 اسباق موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، سین باریک سیٹی کے ساتھ، را کو موٹا کرنا ہے، اور یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے۔ ای یا مدہ ہے۔ لذ لام کو باریک پڑھنا ہے، ذال کو بھی باریک اور نرم اور اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کو اس میں کاف باریک ہے اور را موٹی ہے، را کو موٹا کرنا ہے، واو مدہ ہے۔ نعمتی التی انعمت علیکم، کی جو عین ہے اس کو واضح نکالیں۔ متی التی لام کو موٹا نہیں کرنا ہے، تا بھی باریک ہے۔ التی کی جو تا پہ مد ہے یہ مد جائز ہے، جیسے میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے۔ ان نون ساکن کا اظہار ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عام میم ساکن کا اظہار ہے، عین کو واضح نکالیں، تا کو باریک پڑھیں، لمبا نہیں کریں۔ علیکم عین کو واضح نکالنا ہے، لئی یا لین ہے۔ کم کاف کو باریک، میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ وَأَوْفُوا واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، او واو لین ہے، فو واو مدہ ہے۔ بعہدی اوفی بعہدکم، عین کو واضح نکالیں، ہا کو بھی واضح نکالیں، ہا اور ہا میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ دی پہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے، او واو مدہ ہے۔ حروف مدہ کو جو کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ فا کو لمبا نہیں کرنا، عین کو واضح نکالنا ہے، ہا کو بھی۔ دیکم کاف کو باریک، میم ساکنہ کا اظہار ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ یا مشددہ کو ای یا کرنا ہے، اس کو ای ایسے آواز نہیں آنی چاہیے، ای یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ای یا زور سے سختی سے پڑھنا ہے۔ یا الف مدہ ہے، یا یہ والا یا لمبا نہیں کرنا۔ فور را کو موٹا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے زبر آ جائے، را موٹی ہوتی ہے۔ ہبون ہا کو واضح نکالے، بو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، آ کو حمزہ کو تحقیق کے ساتھ اور ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ مینو واو مدہ ہے، میم کو لمبا نہیں کرنا، نو واو مدہ، بازر بی کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ ما پہ جو مد ہے مد جائز ہے۔ انزلت حمزہ کو تحقیق کے ساتھ نون ساکنہ کا اخفا ہے مع الغنہ۔ زلت زا کو زور سے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ مصدقا لما معکم میم کو لمبا نہیں کرنا، صاد کو موٹا کرنا ہے، دال کو باریک، قاف کو موٹا،
اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے. لما الف مدہ ہے، ما لام کو باریک پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا. زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. معکم دونوں حرف باریک ہیں. کم کاف باریک ہے اور میم ساکنہ کا یہاں اظہار ہے. ولا تکونوا اول، لا پہ الف مدہ، تکو تا کو باریک، کو و مدہ، نو پہ جو مد ہے مد جائز ہے. اول حمزہ کو تحقیق کے ساتھ اور واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا اور اسی طرح لمبا بھی نہیں کرنا. کافرین بہ، کا الف مدہ، را باریک ہے، را کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوتی ہے، وہ زیر ہو، خا دو زیریں ہوں یا کھڑی زیر ہو. اور یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے مع الغنہ. وقف کی صورت میں بہ ہا ساکن ہو جائے گی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ولا ہونٹوں کو گول کرتے واو کو، لا الف مدہ، تش تا کو باریک، اس تا کو بھی باریک، اور رو واو مدہ ہے، را کو موٹا کرنا ہے. بی آ یا دونوں الف مدہ کے قائم مقام، با کو لمبا نہیں کرنا. تی یا مدہ ہے. ثمنا قلیلا، ثا کو نرم ادا کرنا ہے. نو یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے. قاف کو موٹا، لی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں الف مدہ بن جائے گا. ملانے کی صورت میں یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. قلیلا و، ٹھیک ہے. گو کہ یہاں شاد نہیں ہے لیکن یہاں قاعدے کے مطابق آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے. یا حمزہ کو تحقیق کے ساتھ یا الف مدہ، اس لا یا کو لمبا نہیں کرنا. فتقون تا کو باریک، قو واو مدہ اور قاف کو موٹا، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. ولا واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لا الف مدہ، تل تا کو باریک، لام کو باریک، لام کو ہلانا نہیں ہے. بسل سین کو سیٹی کے ساتھ. حق قاف کو موٹا واضح پڑھنا ہے، اس کو واضح موٹا کرنا ہے، ہا کو واضح کرنا ہے. بالباطل یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے اور با الف مدہ ہے، طوا کو موٹا کرنا ہے، لام کو بھی ہلانا نہیں، لمبا نہیں کرنا اور موٹا بھی نہیں کرنا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تا کو باریک پڑھنا ہے، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، کاف ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے اور باریک پڑھنا ہے، یہ تا بھی باریک ہے. مل لام کو ہلانا نہیں ہے. حق اسی طرح. وَأَنْتُمْ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، یہاں نون ساکنہ کا اخفا ہے، مع الغنہ باریک اخفا ہے. تم تا کو باریک، میم ساکنہ کا اظہار ہے. تا یہاں تا باریک ہے، عین کو واضح نکالنا ہے. لا لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا. مو واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کیا جائے گا، اس واو کو. اور اس کے بعد مو پہ واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، قی یا مدہ ہے. مصلات یہاں صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، لا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو، اور الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. تا کو باریک، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو، الف یہ حمزہ جو ہے تحقیق کے ساتھ اور الف مدہ کے قائم مقام. تو زکات تا کو باریک، زا کو زور سے سیٹی کے ساتھ، کا باریک اور الف مدہ کے قائم مقام ہے. تا کو موٹا نہیں کرنا. واو را کو موٹا کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کرتے واو کو ادا کرنا ہے. کعو کاف کو باریک پڑھنا ہے. عو واو مدہ ہے، عین کو بھی واضح نکالیں. مع الراکعین را اس کو موٹا کرنا ہے، را کو، اور الف مدہ ہے.
کی عی یا مدہ ہے اور مد وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر بر، ٹھیک ہے. حمزہ کو تحقیق کے ساتھ حمزہ، یہ جو دوسرا تا کے بعد حمزہ آ رہا ہے ساکنہ، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے. را کو موٹا کرنا ہے، واو مدہ ہے. نناس نون مشدد پہ ہونا ضروری ہے، نا الف مدہ ہے. سین کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. بالبر را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. وتنسون تا کو باریک، نون ساکنہ کا اخفا مع الغنہ، باریک اخفا ہے. سین کو سیٹی کے ساتھ، اور یہ واو لین ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے. انفسکم یہ اخفا ہے، نون ساکنہ کا اخفا مع الغنہ، باریک اخفا ہے. سین کو سیٹی کے ساتھ، کم کاف باریک ہے، میم ساکنہ کا اظہار ہے. وَأَنْتُمْ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، نون ساکنہ کا اخفا ہے مع الغنہ، باریک اخفا ہے یہ بھی. تم تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکنہ کا اظہار ہے. تتلون الکتاب، یہ جو تا کو تا سے ملایا جا رہا ہے، اس تا کو ہلانا نہیں ہے، دونوں تاؤں کو باریک پڑھنا ہے. لو واو مدہ ہے. نل لام کو ہلانا نہیں ہے اور موٹا بھی نہیں کرنا ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا کو بھی باریک پڑھنا ہے. تو یہاں وقف کی صورت میں آپ لمبا کر سکتے ہیں. تتلون الکتاب، ٹھیک ہے. آخر میں با کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے. جب ساکنہ ہو جائے گا، با جب ساکن ہو جائے گا تو با واضح طور پہ قلقلہ محسوس ہونا چاہیے. افلا تعقلون، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، لا الف مدہ ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا، لو واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں. 44 آیات تک ہم نے مکمل آج پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آگے سے ہم پڑھیں گے. اب آپ مکمل تلاوت قرآن سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اگلے سبق کے ساتھ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.